اب میں دعوت دیتی ہوں GCT ہلال اسکول کی طالبہ پریرہ صدیقی کو کہ وہ موضوع کی مناسبت سے اپنے خیالات پیش کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I am Barira Siddiqui from GCT ہلال اسکول شاہ ولی اللہ نگر 816۔ منزل کی طرف چلے ہم ہر اندھیرا روشن کریں، منزل کی طرف چلے ہم ہر اندھیرا روشن کریں، حوصلہ ہو ساتھ اپنے ہر مشکل آسان کریں۔ آج میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں جو اکثر ہمارے معاشرے میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کی خاموش چیخیں ہم نونہالوں کے ذہنوں میں گونج رہی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں نونہالوں کی ذہنی صحت کی، دباؤ، ڈپریشن اور تھکن کے ان چیلنجز کی جن سے ہمارا بچپن خاموشی سے گزر رہا ہے۔ معزز سامعین، ذہنی صحت کسی بھی انسان کی زندگی کی بنیاد ہوتی ہے، لیکن بات جب نونہالوں کی ہو تو اور بھی زیادہ حساس بن جاتی ہے۔ ایک نونہال کا ذہن نرم مٹی کے مانند ہوتا ہے جو جیسا ماحول پاتا ہے ویسا ہی ڈھل جاتا ہے۔ نرم سا ذہن تھا مٹی کی طرح ڈھلتا گیا، نرم سا ذہن تھا مٹی کی طرح ڈھلتا گیا، جیسا ماحول ملا ویسا ہی وہ پلتا گیا۔ معزز سامعین، آج کے بچے صرف کتابوں اور کاپیوں تک محدود نہیں بلکہ ان پر زندگی کی کئی رنگوں کا بوجھ ہے۔ بدقسمتی سے اکثر ہم ان کی معصومیت کو سمجھنے کے بجائے انہیں تفتیش کے کٹہرے میں لا کھڑا کر دیتے ہیں۔ کبھی والدین کی امیدیں، کبھی اساتذہ کا دباؤ، کبھی سوشل میڈیا کے نئے چیلنجز، یہ سب مل کر ایک ایسا طوفان بنا دیتے ہیں جو بچے کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آج کا بچہ کھیلے نہیں، صرف دیکھے جا رہا ہے۔ اسکرین کی چمک نے آنکھوں کی چمک چھین لی ہے، موبائل ہاتھ میں ہے مگر دل تنہا ہے۔ وہ کھیل کے میدان سے دور ایک ایسی دنیا میں گم ہے جو حقیقت نہیں، صرف دھوکہ ہے۔ اور نیند وہ سکون جو بچپن کا زیور تھا اب چھن چکا ہے۔ جسم حرکت نہیں کرتا، ذہن تھکتا جاتا ہے، وہ دوڑتے قدم اور کھلکھلاتی ہنسی سب ساکت ہو چکے ہیں۔ جسمانی تھکن نے جکڑ لیا ہے۔ غم نے چپ چاپ سکھا دیے فلسفے جینے کے، غم نے چپ چاپ سکھا دیے فلسفے جینے کے، ہم وہ بچے ہیں جو ہنستے ہوئے روتے ہیں۔ جناب اعلیٰ، افسوس ہم بچوں کو کامیاب بنانے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ وہ خوش ہے بھی یا نہیں۔ کبھی آپ نے ان کی خاموشی کو سننے کی کوشش کی ہے؟ وہ چیخ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر بچہ کتابوں سے پہلے محبت اور توجہ سے پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر بچے خود سے یہ سوال کرنے لگ جائیں کہ میں کیوں اچھا نہیں، تو یہ سوچ آپ کی تربیت کی ناکامی ہے، ان کی نہیں۔ صرف اچھے نمبرز لانا ہی کامیابی نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ بچہ ہنستے ہوئے اسکول آئے اور مسکراتے ہوئے گھر لوٹے۔ ذرا سی توجہ، ذرا سا پیار چاہیے، ذرا سی توجہ، ذرا سا پیار چاہیے، بچوں کو جینے کا اختیار چاہیے۔ معزز سامعین، اگر آج ہم نے ان معصوم دلوں کو نہ سنبھالا تو کل یہ دل ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ تو آئیے وعدہ کرتے ہیں کہ بچوں کو نہ صرف پڑھائیں گے بلکہ سنیں گے، سمجھیں گے۔ آپ وہ نسل تیار کریں گے جو جیتی بھی ہو، ہنستی بھی ہو، جس کا ذہن آزاد ہو اور دل آباد ہو۔ یہ تبدیلی تب آئے گی جب آپ تنقید کو تربیت بنائیں گے، ڈانٹ کو شفقت میں بدلیں گے، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، ان سے باتیں کریں گے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہوں گی۔ بچے پھول ہیں کلیاں ہیں چراغوں کی طرح، بچے پھول ہیں کلیاں ہیں چراغوں کی طرح، انہیں نرمی سے سنوارو یہ چراغ بجھ نہ جائیں۔ شکریہ۔